السلام علیکم، میرے چینل پہ خوش آمدید۔ آج ہم نے بات کرنی ہے سرمایہ اور بعض دیگر عناصر میں فرق، ڈفرنس بٹوین کیپٹل اینڈ ادر ایلیمنٹس۔ آپ کے جتنے دیگر عناصر ہیں اس میں مطلب زر ہے، آپ کی انکم ہے، ویلتھ ہے، اور کیپٹل میں کیا فرق آتا ہے۔ دیکھیں سرمایہ سے کیا مراد ہے۔ سرمایہ سے مراد ہے کہ انسان کے بنائے ہوئے ذرائع پیدائش، اس کو ہم سرمایہ کہتے ہیں، جس سے انسان کی بنائی ہوئی وہ اشیاء مزید اشیاء پیدا کریں یا آمدنیاں حاصل کریں، انہیں ہم جو ہے وہ سرمایہ کا نام دیتے ہیں۔ کیپٹل از دیٹ دی پارٹ آف ویلتھ which can be used for further production of wealth۔ سرمایہ دولت کا وہ حصہ ہے جو مزید پیدائشی دولت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جتنی بھی آپ کی یہ اشیاء ہیں، مشینری ہے، خام مال ہے، عمارت وغیرہ ہے، انہیں ہم سرمایہ میں لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی چیز جو ہے وہ براہ راست سرمایہ میں آتی ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ آپ کے بانڈز ہیں اور شیئرز ہیں، انہیں بھی سرمایہ میں لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک چیز ہے آپ کی پہلی کہ کیپٹل اینڈ منی، اس میں کیا فرق ہے۔ کیپٹل آپ کے پہلے سے پہلے ہے کہ منی سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں وہ شے جو تبادلے کے لیے استعمال کا ذریعہ بنتی ہے اسے تو ہم کہتے ہیں منی۔ یہ اب کرنسی نوٹوں میں اور سکوں کی شکل میں ہوتی ہے، جس کا ملکہ سینٹرل بینک اور گورنمنٹ جو ہے وہ جاری کرتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ تمام زر سرمایہ نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ سارے کے سارے زر سرمایہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف ایک حصہ استعمال کرتے ہیں سرمایے کے لیے، سارا زر نہیں استعمال کرتے۔ وہ زر جو سرمایے پہ اشیاء پر خرچ کیا گیا ہو، مزید دولت بنانے پیدا کرنے کے اسباب بنے، اسی ہم زرعی سرمایہ کہتے ہیں۔ جیسے کاروبار میں لگایا ہوا روپیہ، کارخانوں کی عمارت، خام مال، مشینوں پر خرچ کیا جانے والا روپیہ، یہ سرمایے کا حصہ ہے۔ وہ پیسہ جو آپ کے پاس بیکار پڑا ہے، جو کسی طرح استعمال نہیں ہو رہا، وہ سرمایہ نہیں ہے۔ وہ آپ کی سیونگ ضرور ہو سکتی ہے یا بیکار پڑا ہوا پیسہ ضرور ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی اس پیسے کو انویسٹ کریں گے تو تب وہ آپ کا کیپٹل کا حصہ بنے گا۔ اچھا جی، دوسرا ہے آپ کا کیپٹل اور انکم۔ اب آپ کا ہے کہ سرمایہ اور آمدنی میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں قدرتی عطیات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں، اس کے علاوہ عملے پیدائش میں مدد باہم پہنچانے والی تمام اشیاء کو سرمایہ کہا جاتا ہے۔ قدرتی یہ جو لینڈ ہے، پہاڑ ہیں، آپ کے دریا ہے، یہ سرمایہ میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے۔ یعنی دولت کا وہ حصہ جو مزید آمدنی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، اسے ہم سرمایہ کہتے ہیں۔ دیکھیں کیسے آپ اس چیز کو لیتے ہیں۔ آپ فار ایگزامپل آپ نے ایک فیکٹری لگائی ہے، ٹھیک ہے جی، آپ نے اپنی فیکٹری لگائی ہے تو آپ اس کی فیکٹری کی وجہ سے کیا کریں گے۔ آپ فیکٹری لگائی ہے، آپ مزدوروں کو رکھیں گے، آپ لیبر کو اجرتیں دیں گے، اسے اشیاء بنائیں گے، مارکیٹ میں فروخت کریں گے، منافع کمائیں گے، منافع کما کے آمدنیاں حاصل کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ جو فیکٹری ہے نا وہ آپ کے لیے کیپٹل کی حیثیت رکھتی ہے، اور جو وہ آمدنیاں ہیں وہ آپ کا منافع ہے۔ اب آپ کیا کریں گے، اس سے مزید جو ہے وہ آپ کاروبار میں لگائیں گے۔ اسی طرح وہ کہہ رہا ہے کہ جتنی بھی آمدنیاں ہیں، زمین کے مالک جو ہے وہ لگان حاصل کرتے ہیں۔ ابھی میں نے بتایا کہ لیبر لگائیں کہ اسے آپ اجرت دیں گے، سرمایہ کا سود ہے، آجر کا جو کیا ہوتا ہے، معاوضہ منافع ہوتا ہے، یہ سب آمدنیاں ہیں، اور یہ تمام جو ہیں وہ سرمایہ پیداوار اشیاء کے ذخیرے کو کہتے ہیں۔ اس کے بدلے جو وصولیاں ہوتی ہیں وہ آمدنی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرمایہ ایک درخت ہے اور آمدنی اس کا پھل ہے، کہ کیپٹل از لائک اے ٹری اینڈ انکم از اٹس فروٹ، ٹھیک ہے جی۔ اگر ہم اپنی آمدنی کا کوئی بچا ہوا حصہ پیداواری کاموں میں صرف نہیں کریں گے نا، تو پھر سرمایہ بھی پیدا نہیں ہوگا، یہ بیکار رہ جائے گا۔ آمدنی سرمایہ نہیں بلکہ سرمایہ کے استعمال کا نتیجہ ہے۔ آپ نے یاد رکھیے گا کہ آمدنیاں ایک فلو کی شکل میں ہوتی ہیں، بہاؤ میں، اور سرمایہ جو وہ سٹاک ہوتا ہے، اس کو لانا پڑتا ہے گردش میں، ورنہ یہ بیکار رہ جائے گا۔ نیکسٹ ہے آپ کا کیپٹل اینڈ ویلتھ۔ اب کیپٹل اینڈ ویلتھ میں آپ کی دولت میں اور سرمایہ میں کیا فرق ہے۔ معاشیات میں دولت سے مراد صرف روپے، پیسہ، چاندی، سکے وغیرہ نہیں ہیں۔ ہر وہ شے جس میں تین خوبیاں پائی جائیں نا، وہ آپ کی دولت کہلاتی ہے۔ ایک تو ہے یوٹیلٹی، افادہ، جس سے انسان کی خواہش کو تسکین ملے، کمیابی، اسکارسٹی، آپ کی حاجات کے مقابلے میں اس کی وسائل کم ہو، آپ کی چیز کم ہو، انتقال پذیری، آپ کی موویبلٹی، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو، جہاں یہ تین خوبیاں پائی جائیں گی وہ چیز دولت کہلائے گی۔ اچھا، اب جو ہے
وہ کیا ہے کہ جو دولت ہے آپ کا جو ہے سرمایہ دولت کا وہ حصہ ہے جس سے مزید دولت پیدا کرنے کے کام آتی ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ کا جو گھر ہے، ٹھیک ہے جی، آپ اس میں رہتے ہیں، آپ کا ذاتی گھر ہے، لیکن اگر اسی گھر کو آپ رینٹ پہ دے دیں گے نا تو وہ سرمایہ کی شکل اختیار کرے گا کہ آپ اس سے آمدنی حاصل کر رہے ہیں. اچھا جی، کوئی بھی مکان کا حصہ آپ دے دیں، آپ نچلے پورشن میں رہ لیں، اوپر سے دے دیں، تب بھی وہ چیز آپ کے لیے سرمایہ کا باعث بن جائے گی. اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ خواہشات کی تسکین کے لیے ہمیشہ ہم اشیاء ضرورت پہ خرچ کرتے ہیں. جو خرچ کرتے ہیں نا وہ سرمایہ نہیں بن سکتی. سرمایہ کی سب اشیاء دولت ہوتی ہیں لیکن ساری دولت سرمایہ نہیں ہوتی. صرف وہ حصہ جو عملے پیدائش میں آئے جس سے مزید آمدنی حاصل کی جا سکے وہی جو ہے وہ کیپٹل کہلاتا ہے. اچھا، نیکسٹ ہے آپ کا کیپٹل اینڈ لینڈ. اب کیپٹل اور لینڈ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں بہت زیادہ فرق ہے. زمین جو ہے وہ بہت زیادہ اہم فیکٹر پروڈکشن ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے مفت عطیہ ہے، انسانی محنت سے وجود میں نہیں آئی. سرمایہ سے کا تعلق انسان کی محنت اور کاوش سے ہے، جبکہ سرمایہ انسانی کوششوں کا نتیجہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ زمین کی مقدار لمیٹڈ ہے، محدود ہے، اور رسد اس کی انلاسٹک ہے. لیکن کیپٹل کے بارے میں یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اسے کم یا زیادہ کر سکتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی لے جا سکتا ہے. جیسے آپ یہاں سے کسی بھی اچھے شمالی علاقے میں جائیں، اچھی لوکیشن کو دیکھیں اور اندازہ کر لیں گے کہ میرے پاس وسائل ہے، اتنا سرمایہ ہے کہ یہاں پہ میں سیاحوں کے لیے کوئی بھی رہنے کی جگہ، کھانے پینے کا انتظام کر سکتا ہوں. تو اس صورت وہیں پہ آپ اپنی انویسٹمنٹ شروع کریں گے، آپ کے لیے منافع کا باعث بنے گی. ٹھیک ہے جی، آپ کم کر لیں، آپ زیادہ کر لیں. آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی اس کو لے کے جا سکتے ہیں، لیکن زمین کو نہیں آپ لے جا سکتے. زمین غیر حرکت پذیر ہے. سرمایہ کے اندر یہ خوبی ہے نقل پذیری کی. سرمایہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ منتقل کر سکتے ہیں، جہاں دل چاہے. آپ کے پاس جتنی انکم ہے اس میں سے جتنا حصہ آپ انویسٹ کر سکتے ہیں آپ کریں، اور آپ کے لیے یہ فائدہ ہے، دوسروں کے لیے بھی فائدہ ہے. اچھا جی، زمین غیر فانی ہے، اسے ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن سرمایہ آسانی سے ضائع ہو سکتا ہے. اگر سرمایہ کا صحیح استعمال نہ کیا جائے صحیح جگہ پہ تب بھی ضائع ہوگا. اور اگر آپ کی سیونگ جو ہے پڑی ہے اچھی خاصی اور بیکار پڑی ہے تب بھی یہ اگر استعمال نہیں ہوا تو یہ ضائع ہو جائے گا. اچھا، یہاں پہ دو چیزیں آپ کو میں نے دکھانی ہے، یہ کہ آپ کا زر میں اور کیپٹل میں کیا فرق ہے. یہ دیکھیں، یہاں پہ میں آپ کو دو شکلیں دکھا رہی ہوں، کیپٹل اینڈ منی. یہ میں نے ابھی بتایا کہ تمام زر جو ہے نا وہ سرمایہ نہیں ہوتا. یہ آپ فرض کریں یہ سارا دائرہ جو ہے زر ہے، یہ ساری منی ہے آپ کی. لیکن یہ جو آپ کا شیڈیڈ ایریا ہے نا، اس زر میں سے اتنا حصہ نکال کے جس میں آپ سرمایہ کر رہے ہیں، انویسٹ کر رہے ہیں، یہ زر کا یہ والا اتنا حصہ جو ہے نا یہ کیپٹل کو شو کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات، کیپٹل اور انویسٹمنٹ میں کیا آپ کا بنتا ہے، کیسے ہوتی ہے. میں نے بھی بتایا کہ جتنی زیادہ آپ کی سیونگ ہوتی ہے آپ اسے بیکار نہیں چھوڑتے ہیں. دیکھیں، آمدنی کو، فلو کو ظاہر کرتی ہے، اور جو آپ کا سرمایہ وہ سٹاک کو، اس کو لے کے چلنا پڑتا ہے. سب سے پہلے سرمایہ کاری یعنی آجر آپ کا کیا کرتا ہے، وہ سرمایہ کاری کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، انویسٹمنٹ کرتا ہے. انویسٹمنٹ کی شکل میں یہاں پہ پیداواری سرگرمیاں شروع ہوتی ہیں، وہ چیزوں کو سرمایہ کاری کے عمل سے پیداوار بناتا ہے تو کیا کرتا ہے، آمدنیاں حاصل کرتا ہے. اس آمدنیوں سے وہ کیا کرے گا، کچھ رقم بچائے گا، کچھ رقم صرف کر دے گا، اور یہ سیونگ کی جو رقم ہے نا یہ دوبارہ آجر کے پاس جائے گی، اور یہ سرکل اسی طرح سے چلے گا کہ یہ جو پورشن ہے اتنا یہاں سے یہاں جو چل رہا ہے یہ کیپٹل کامولیشن کو، تشکیل سرمایہ کو شو کرتا ہے. دیکھیں، سیونگ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بہت اہم ہوتی ہے. آپ کی فرض کریں آپ کی 1000 انکم ہے، ٹھیک ہے جی، آپ نے اس میں سے 600 کو کنزمپشن کیا، صرف کر لیا. سیونگ کیا ہوگی، وائی مائنس سی ہے. وائی کتنا ہے، 1000 مائنس 600، تو آپ کی 400 روپے جو ہے نا وہ سیونگ ہے، یہ بیکار نہیں جائے گی. یہ سیونگ اس سے اس رقم میں کو جو انویسٹ کیا جائے گا مزید سرمایہ کاری کی جائے گی اور وہ کام آجر کرے گا. ٹھیک ہے جی، یہ تھا آج کا لیکچر. اگر آپ مستفید ہوئے ہیں تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، کمنٹ میں رائے کا اظہار کیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا. اللہ نگہبان.